ریسٹورنٹ کا ذائقہ اب مہنگے بل کے بغیر، وہ بھی اپنے ہی کچن میں۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی بالکل ریسٹورنٹ جیسا ذائقہ اپنے ہی کچن میں وائٹ چکن پاستا کی ریسپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رابعہ اور ویلکم کرتی ہوں کوک اینڈ کیئر میں۔ اور جب گھر والے کہیں کہ آج کچھ الگ بنائیں اور آپ بھی کہیں کہ کچھ آسان بھی ہو اور مزیدار بھی ہو، تو یہ وائٹ چکن کی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کم اجزاء، کم محنت اور ذائقہ لاجواب، آج ہی بنائیں یہ وائٹ چکن پاستا۔ تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور کوک اینڈ کیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اور جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ کیا، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم مزید اچھی ویڈیوز لاتے ہیں۔ تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے سویا سوس اور 2 ہی ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں چلی سوس اور 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں سرکہ، اور اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ اس سے جو آپ کا چکن ہے وہ بالکل سافٹ اور جوسی بنے گا۔ اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے پاستا، اور پاستا کو میں اس طریقے سے پلیٹ میں نکال لوں گی، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے گرم پانی رکھیں گے بوائل ہونے کے لیے، اور اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون آئل اور 1 ہی ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے، اس سے جو آپ کا پاستا ہے وہ صحیح بوائل ہوگا اور آپس میں جڑے گا بھی نہیں۔ اور اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جو وائٹ سوس بنانی ہے اس کے لیے میں نے 3 ٹیبل سپون میدا لیا ہے، اور ایک میں نے لیا ہے نیسلے ملک پیک کریم، اور ساتھ ہی میں نے اورگینو لیا ہے پاؤڈر۔ اب میں ڈالوں گی 2 چمچ دیسی گھی۔ آپ اس وائٹ سوس بنانے کے لیے دیسی گھی یا مکھن کا استعمال کیا کریں، اس سے آپ کا جو وائٹ سوس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے گا۔ اور اب میں 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو بالکل لو آنچ پہ اس کو فرائی کر لوں گی، اور اس کو اس طریقے سے چمچ سے ہلاتے رہیں گے۔ جیسے ہی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا، ہم اس میں 2 کپ کے قریب دودھ ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیں، جیسے ہی میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے نا، تو اس میں کوئی بھی گٹلی نہیں بنی، کیونکہ میں نے اس میں جو گھی ہے وہ صحیح ڈالا ہے۔ کم مقدار میں ڈالیں نا تو وہ پھر اس طریقے سے لمس بن جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم ہلاتے رہیں گے۔ 1 منٹ کے بعد یہ بالکل اس طریقے سے تھک سا ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی 2 چمچ کے قریب مایونیز، اور اس کو بھی ہلائیں گے۔ اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کریم ½ پیکٹ۔ تو اس کے بعد ہم اس کو جو ہاف ہے وہ رکھ لیں گے، وہ ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، اس طریقے سے چمچ سے ہلاتے رہیں، اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کے قریب چلی فلیکس۔ اور آنچ آپ نے بالکل لو ہی رکھنی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم اس کو ہائی کریں گے نا تو یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا، اور یہ اس کی جو کریمی ٹائپ اس طریقے سے یہ بالکل نہیں بنے گی۔ اور اب میں اس میں اورگینو لیوز پاؤڈر ڈالوں گی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں، نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ وائٹ سوس ہماری تیار ہو چکی ہے، میں اس کو سائڈ پہ رکھوں گی، اور اس کے بعد میں پاستا دیکھ لوں گی۔ تو پاستا یہ دیکھیں بالکل بوائل ہو چکا ہے، اور اب میں اس کو نکال کے اس کے اوپر 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل لگا دوں گی، تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ۔ اور اس کے لیے میں نے لے لیا ہے بروکلی اور شملہ مرچ۔ اور اب ہم چکن کو فرائی کریں گے، تو 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم آئل ڈالیں گے، اور اس کے بعد اس میں 1 ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے لہسن کا پیسٹ، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن۔ تو چکن ہم نے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے اس کو میرینیٹ کیا تھا۔ اس طریقے سے اگر آپ چکن پکاتے ہیں نا تو وہ بہت ہی جلدی سافٹ ہو جاتا ہے، اور اندر سے جوسی بھی بنتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ ڈالتے ہیں نا تو یہ فوراً سے پانی بھی چھوڑ دے گی۔ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، یہ بالکل سافٹ ہو کے پک جائے گا۔ آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا، اور میڈیم آنچ پہ ہی اس کو پکانا ہے۔ تو یہ دیکھیں، پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو بھی رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون۔ حسب ضرورت اس میں نمک ایڈ کریں، اور اس کے بعد 1 منٹ کے لیے اس کو میڈیم ہی آنچ پہ اس کو پکائیں گے۔ آئل یہ دیکھیں بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کنڈیشن میں اب ہم اس میں ڈالیں گے بروکلی۔ تو بروکلی کو ہم نے پہلے ڈالنا ہے، شملہ کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ اس کو بھی 1 منٹ کے لیے فرائی کر دیں گے، کیونکہ بروکلی جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے، اسی لیے میں اس کو 1 منٹ کے لیے فرائی کروں گی۔ اور اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاؤڈر۔ آپ سپائسز کم یا زیادہ اپنے مطابق بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ چمچ سے اس طریقے سے ہلاتے رہیں، اور اس کے بعد میں اس میں شملہ ایڈ کروں گی۔ تو شملہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا، اس کو میڈیم آنچ پہ صرف 1 منٹ کے لیے ہی اس کو کوک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ بالکل تیار ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم زیادہ پکائیں گے نا تو شملہ سافٹ ہو جائے گی، اور وہ بالکل بھی ٹیسٹی نہیں لگے گی۔ تو اب جو ہے وہ چکن تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو باؤل میں ڈالیں گے پاستا، اور ان کی لیئرنگ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے آپ پاستا ڈالیں، اور اس کے بعد ہم نے سوس تیار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر پوری پھیلا دیں۔ آپ نے ایک ساتھ ساری نہیں ڈال دینی، اور اس طریقے سے آپ نے سارا تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلا دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو چکن فرائی کیا ہے اس کے اوپر وہ ڈال دیں گے، اور اس طریقے سے اس کو بھی پھیلا دینا ہے۔
اور یہی سٹیپ آپ نے اگین اسی طریقے سے پاستا سوس اور چکن کی لیئر کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو پاستا ہے بالکل ریسٹورنٹ جیسا ذائقہ ٹیسٹ اور بہت ہی مزیدار بنے گا، بالکل کم بجٹ میں اور کم اجزا میں اور بغیر محنت کے بہت ہی ٹیسٹی آپ کا یہ پاستا تیار ہو جائے گا۔ تو آپ اس پاستا کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ کے گھر والے اس کے فین ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔